بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 29 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورۃ التوبہ قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے اور یہ 10واں پارہ ہے، جبکہ 10ویں پارے کا یہ 10واں ہی رکوع ہے اور سورۃ توبہ کا یہ 4تھا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ لقد یعنی البتہ، نصرکم تمہاری مدد کی، یہ اللہ کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے، فی کا مطلب ہے میں، مواطنہ میدان جمع ہے میدان کی، کثیرۃ بہت سے، واو کا مطلب اور، یوم حنین یعنی حنین کے دن۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جب کہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کی تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ ثم مطلب پھر، انزل نازل کی، پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی، ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ ثم یعنی پھر، یتوب یعنی توبہ قبول کرے گا اللہ سبحانہ تعالی، من بعد ذالک مطلب اس، علی پر، من یشاء جس کی چاہے، واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا، رحیم کا مطلب نہایت مہربان۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا، اللہ ہی بخشش اور مہربانی کرنے والا ہے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں حوازن اور ثقیف رہتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے، جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو آپ 21,000 کا لشکر یعنی 21,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے۔ یہ فتح مکہ کے 18 یا 19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے۔ مذکورہ قبیلوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف کمینگاہوں میں تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ عجب پیدا ہو گیا کہ آج کم از کم قلت کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی ہمیشہ ہماری کافروں کے مقابلے میں تعداد کم رہی ہے، لیکن آج ہم تعداد کی وجہ سے کم از کم کافروں سے مغلوب نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری بھی آج بہت زیادہ تعداد ہے، یعنی اللہ کی مدد کے بجائے اپنی کثرت تعداد پر اعتماد زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عجب کا کلمہ پسند نہیں آیا جب حوازن کے تیر اندازوں نے مختلف کمینگاہوں سے مسلمانوں کے لشکر پر یک بارگی تیر اندازی کی تو اس غیر متوقع اور اچانک تیروں کی بچھاڑ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریباً 100 کے قریب مسلمان رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آواز دی، پکارا، بار بار مسلسل پکار رہے تھے، اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کبھی یہ کلمہ پڑھتے، انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو، جو نہایت بلند آواز تھے، حکم دیا کہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آوازیں دیں۔ چنانچہ ان کی ندا سن کر مسلمان سخت پشیمان ہوئے اور دوبارہ میدان میں آ گئے اور پھر اس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہوئی، جس سے ان کے دلوں سے دشمن کا خوف دور ہو گیا۔ دوسرے فرشتوں کا نزول ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے 6,000 کافروں کو قیدی بنایا۔
جنہیں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر چھوڑ دیا گیا اور بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا۔ جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار بھی مسلمان ہو گئے۔ یہاں تین آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کا مختصراً ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عیلة فسوف يغنیکم اللہ من فضلہ ان یشاء ان اللہ علیم حکیم۔ ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ مشرک کے پلیت ناپاک ہونے کا مطلب عقائد و اعمال کے لحاظ سے ناپاک ہونا ہے۔ بعد کے نزدیک مشرک ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہے، کیونکہ وہ طہارت و صفائی اور پاکیزگی کا اس طرح اہتمام نہیں کرتا جس کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ یہ وہی حکم ہے جو سن 9 ہجری میں اعلان برات کے ساتھ کیا گیا تھا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے پچھلی ویڈیوز میں، پچھلی آیات میں اسی سورۃ توبہ کی۔ ممانت بعد کے نزدیک صرف مسجد حرام کے لیے ہے، ورنہ حسب ضرورت مشرکین دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے تھے، تو وہاں صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کر کے مسجد میں باندھ دیا تھا، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھے رکھا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ علاوہ ازیں اکثر علماء کے نزدیک یہاں مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے، یعنی حدود حرم کے اندر مشرک کا داخلہ ممنوع ہے۔ بعد آثار کی بنیاد پر اس حکم سے ذمی اور خدام کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنے دور حکومت میں یہود و نصارہ کو بھی مسلمانوں کی مسجدوں میں داخلے سے ممانعت کا حکم جاری فرما دیا تھا، جیسا کہ یہ تفسیر سورۃ ابن کثیر کی ہے۔ مشرکین کی ممانعت سے بعد مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی ہے یہ متاثر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مفلسی یعنی کاروبار کی کمی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عنقریب قریب اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا۔ یعنی فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا اور پھر بتدریج سارا عرب بھی مسلمان ہو گیا، اور حج کے موسم میں حاجیوں کی ریل پیل بھی پھر اسی طرح ہو گئی جس طرح پہلے تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوئی اور جو مسلسل روز افزوں ہوئی ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ ہی دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرنے لگیں۔ مشرکین سے قتال عام کے حکم کے بعد اس آیت میں یہود و نصارہ سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ اسلام نہ قبول کریں یا پھر وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کر لیں۔ جزیہ ایک متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوں۔ اس کے بدلے میں ان کی جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پر یعنی اسلامی حکومت پر ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ باوجود اس بات کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، ان کی بابت کہا گیا کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس سے واضح کر دیا گیا کہ انسان جب تک اللہ پر اس طرح ایمان نہ رکھے جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتلایا ہے، اس وقت تک اس کا ایمان باللہ قابل اعتبار نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ ان کے ایمان باللہ کو غیر معتبر اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ نے حضرت عزیر و حضرت مسیح علیہ السلام کی
ابنیت یعنی بیٹا ہونے کا اور الوہیت کا عقیدہ گڑھ لیا تھا، جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے عقیدے کا اظہار ہے۔ اگلی آیت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا قبول عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خالص اس کو اپنی رضا کی خاطر لکھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری، دکھاوے، تکبر اور غرور اور ہر قسم کے مقاصد باطلہ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خالص اپنی رضا کے لیے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینوں کی بہار اور ہمارے دلوں کا نور بنائے اور ہمارے لیے یوم قیامت بخشش کا سبب بنائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔